بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے طلاق کے حوالے سے اور جو وراثت کے حوالے سے کہ ہمیں دین اس حوالے سے کیا احکامات دے رہی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ طلاق کے حوالے سے تو یہ ہے کہ نہیں دینی چاہیے، بری چیز ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہو دینی ہو تو قرآن نے حکم دیا ہے دونوں خاندان آپس میں بیٹھ کے صلح کی کوشش کریں، پھر بھی نہیں ہے تو ایک سے زیادہ طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ یہ جو آج کل لوگ تین تین طلاقیں دیتے ہیں گناہ کی بات ہے، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تین طلاقیں دے کے پھر کسی سے فتویٰ دے کے بیوی کو حلال کر لیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ باقی وراثت میں بھی بہنوں کی وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ نے حکم دیا کہ عورت کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا حصہ لڑکے کا ہے اس کا آدھا حصہ بہن کا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہن کی وراثت معاف کروا لیتے ہیں زبردستی، یا کھا لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مال بھی اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، تو آخرت کے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کرنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہاں پہ جو ہمارے جو آپ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ ہمیں کافی اس طرح کیسز آ رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سسٹر نے معاف کیا ہے تو اس لیے ہم نہیں دیتے ہیں، تو کچھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ بس اس وہ دیکھیں، حوالے سے عورت تو اللہ نے اس کی طبیعت میں شرم رکھی ہے نا، حیا رکھی ہے، اس کو مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ تو مرد کی غیرت کے خلاف ہے نا کہ وہ عورت سے کا مال اس سے معاف کروا کے کھا جائے، اس کو تو چاہیے زیادہ دے اس کو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر معاف ہے نا تو اس کے ہاتھ میں وراثت پکڑائی جائے، اس کے پیسے دیے جائیں، پھر اس کے بعد وہ اگر واپس کرے معاف کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید دل سے معاف کیا۔ یہاں تو رواج ہے بہت ساری جگہوں پہ، بہن کو پتہ ہے میں مانگوں گی تو لوگ برا کہیں گے، مجھے غیرت کے خلاف کہیں گے، تانے دیں گے، تو وہ مانگتی نہیں ہے، وہ اوپر اوپر سے معاف کرتی ہے، اس سے معاف ہوتا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جب بہن اپنا حق جو وراثت مانگ رہی ہوتی ہے تو اکثر بھائی ان کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان سے وہ ناطے ہی سارے توڑ دیتے ہیں، غم خوشی میں بھی ان کو اپنے گھروں پہ آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہن کا رشتہ تو خونی رشتہ ہے نا، سب سے قریبی رشتہ ہے، تو بہن نے اگر بھائی سے وراثت مانگی اور اس بیس پر بھائی بہن سے ناراض ہو گیا، اس نے تو اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیا ہے ایسا شخص نے، تو اس کے مانگے بغیر اس کو دینا لازم ہے۔ اگر بہن وراثت نہیں مانگتی تو بھی بھائی پر لازم ہے کہ اس کو دے وہ، کیونکہ قرآن نے بیان کیا نہیں کسی کا حق دبا دینا۔ میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی مسجد سے جوتے چراتا ہے، لوگ اس کو تو چور بولتے ہیں، تو ایک شخص ہے جو لاکھوں روپے اپنی بہن کے کھا جاتا ہے، تو وہ تو اس سے بڑا ڈاکو ہے نا، اس کو کوئی برا نہیں کہتا۔ مسجد سے جوتے چرانے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں اور بہن کے لاکھوں روپے کھانے والے کو لوگ برا نہیں سمجھتے، تو اس ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو طلاق کے حوالے سے ایک سوال اور بھی ہم نے آپ سے ہیں کہ مفتی صاحب یہاں پہ ہم نے کافی جگہ پہ دیکھے ہیں، سوات میں دیکھے ہیں، آگے پیچھے دیکھے ہیں، کچھ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی طلاق ایک دفعہ دیا ہے اب یہ نہیں ہوتا ہے، مختلف وہ اس طرح آتے ہیں نا، ایک دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں کوئی؟ جی، اگر اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 مہینے میں تقسیم کر کے طلاق دی جائے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، ناجائز، لیکن کسی نے دے دی ہیں تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ 3 طلاقیں دے دی ہوں، تو اس میں کہیں تفصیل نہیں ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ، تو وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے اس بارے میں فتوے بھی ہیں، چاروں اماموں کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ اس لیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے کے کسی سے فتویٰ لے آئے اور تو اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، اس کے لیے اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان زبان احتیاط سے استعمال کریں، تو 3 دے نہیں اکٹھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طلاق جو اس ٹائم اس نے دیا تھا وہ تھوڑا غصے میں تھا،
سمجھ نہیں پا رہا تھا. نہیں، غصے میں تو طلاق تو محبت میں دی نہیں جاتی نا، طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے. کوئی محبت سے تھوڑی کہتا ہے کہ محبت سے گلے مل کے اس کو رخصت کرے گا 3 طلاقیں کی. تو اگر غصے میں کوئی چاقو مار دیتا تو دنیا میں کوئی عدالت معاف کرتی ہے کہ اس نے غصے میں مارا ہے؟ تو غصے میں انسان کو زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. شریعت میں غصے میں کوئی عمل معاف نہیں ہے. غصے میں کوئی اٹھا کے کسی کے تھپڑ مار دے، کوئی قتل کر دے، دنیا کی کوئی عدالت معاف نہیں کرتی ہے اس کو. تو ایسے غصے میں طلاق دے گا تو طلاق بھی ہو جائے گی.